بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو سامعین، اگر آپ شیخ رشید کے شروع والے کرتوت جاننا چاہتے ہیں تو آپ بس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا۔ امریکہ کے یوم آزادی پر تقریب شروع ہو چکی تھی۔ ایک نوجوان سائیکل پر پیڈل مارتا ہوا بلا آخر سفارت خانے پہنچ گیا۔ سائیکل پر آنے والا شاید یہ واحد مہمان تھا جس پر انٹیلیجنس بیورو والے بھی حیران تھے، لیکن اس کا نام مہمانوں کی فہرست میں شامل تھا۔ سائیکل سٹینڈ نہ ہونے کی وجہ سے سادہ لباس میں اہلکار نے نوجوان سے سائیکل لی اور پارکنگ کے لیے لے گیا۔ یہ نوجوان جب سفارت خانے میں داخل ہوا تو ایک جانب ولی خان اور مولانا شاہ احمد نورانی اپوزیشن کے لیڈروں کے ساتھ موجود تھے۔ ایسے میں سامنے سے ایک شخص اس کی جانب بڑھا اور اسے قومی بدماش کہہ کر پکارا۔ یہ نوجوان پاکستان کا سینئر سیاستدان شیخ رشید تھا، جبکہ اس کو بدماش پکارنے والے ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ شیخ رشید امریکی سفارت خانے میں ذوالفقار علی بھٹو سے ٹکراؤ کے واقعے کے بارے میں مزید لکھتے ہیں کہ بھٹو میرے قریب آ کر کہنے لگے کہ اس دن لیاقت باغ میں نے تمہیں بچا لیا، ورنہ لوگ تمہارا تو قیمہ بنا دیتے۔ پھر ایک دم بولے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ایوب خان کو تم نے اتارا ہے یا بھٹو نے اتارا ہے؟ کان کھول کر سن لو، ایوب خان کو گوہر ایوب اور اختر ایوب نے اتارا ہے۔ ساتھ ہی مجھ سے پوچھا کہ تم نے BA کر لیا ہے؟ میں نے کہا کہ ابھی نہیں۔ انہوں نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو کہا کہ قومی بدماش کو گورڈن کالج سے نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ شیخ رشید احمد لکھتے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے بطور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر چارج سنبھال لیا تھا۔ انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس میں بنگلہ دیش کو منظور کروانے کے لیے اپنی پارٹی کا کنونشن لیاقت باغ میں منعقد کرنے کا اعلان کیا اور کانفرنس سے 2 روز قبل شہید چوک میں جلسے کے دوران بھٹو کو چیلنج کیا کہ اس میں ہمت ہے تو لیاقت باغ میں جلسہ کر کے دکھائے۔ انہوں نے اخبارات میں بھی بیانات دیے کہ بھٹو ان کی لاش پر سے گزر کر ہی لیاقت باغ میں جلسہ کرے گا۔ بقول شیخ رشید اس اعلان کے بعد پورے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے والد اور بھائیوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ آخری رات جس کے بعد صبح جلسہ ہونا تھا تو انہوں نے لیاقت باغ کے سامنے واقع دوگیز کیفے کے سامنے اپنے دوست بٹ کے گھر گزاری۔ ساری رات ایک بٹن والا چاقو لے کر چھت پر سویا رہا۔ اگر کوئی بلی بھی پاس سے گزرتی تو میں گھبرا جاتا تھا۔ شیخ رشید بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے چند جانثاروں کی ایک ٹولی کو اسلامیہ اسکول کے سامنے اکٹھا ہونے کا وقت دے چکے تھے۔ صبح ہی سے کنونشن میں جوک در جوک بسیں آ رہی تھیں اور ہزاروں کی تعداد میں پیپل پارٹیز کے جیالے داخل ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں پولیس کی ایک پلاٹون دوگیز کیفے کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا گئے، لیکن پتہ چلا کہ اس نے صرف اپنی حفاظتی پوزیشن سنبھالی ہے۔ شیخ رشید مزید لکھتے ہیں کہ جب بھٹو تقریر شروع کر چکے تو وہ پولیس سے بچ کر اپنے دوستوں میں پہنچ گئے اور نعرے لگاتے ہوئے مین گیٹ سے اندر داخل ہو گئے۔ جلسہ گاہ میں کھلبلی مچ گئی اور لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا، جس کا انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا، اور جب وہ اسٹیج کے قریب پہنچے تو اسٹیج سے کسی بے وقوف نے گولیوں کی بوچھاڑ شروع کر دی اور جلسہ درہم برہم ہو گیا۔ منصوبے کے عین مطابق لیاقت باغ کے باہر کھڑی گاڑیوں کو میرے دوستوں نے 2-3 جگہوں پر آگ لگا دی۔ نوجوانوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور میں بھٹو کے سامنے بنگلہ دیش نامنظور نامنظور کے نعرے لگا رہا تھا، جبکہ میرے ارد گرد 20-25 نوجوان کا حصار تھا۔ جب زیادہ گولیاں چلی تو میں نے کوٹ قمیض اور بنیان سب اتار دیے اور ننگی چھاتی دکھاتے ہوئے بھٹو کو للکارا کہ یہاں گولی مار۔ جلسہ درہم برہم ہو گیا۔ لوگوں نے باہر نکل کر 3-4 گاڑیوں کو مزید آگ لگا دی۔ بھٹو پر اتنا خوف طاری ہوا کہ سیکورٹی نے گھیرے میں لے لیا اور وہ 1 گھنٹے میں گوال منڈی